إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہ انسان خود اس دنیا میں نہیں آیا. واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے بنایا آپ کو، ان مستورات کو. اللہ کس سے؟ من تراب، مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا جوہر. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ایک مضبوط ٹھکانے میں اس کو پناہ دی. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک کی شکل دی. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. انسان اپنی عقل سے آج تک یہ نہیں جان سکا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے یہ بات سمجھائی، ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی. ایک چیکوسلوواکین سیاح وہ پھرتے پھرتے رائمنڈ آ گیا تو وہ میرے پاس لے کے آ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا ہمارا پیدا کرنے والا کچھ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ تو اس نے بڑی سرد آہ کے ساتھ کہا اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے سوال کا ہمیں جواب ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے. یہ ہماری کتنی بڑی لاٹری نکلی کہ ہم اہل ایمان ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہے. اس میں چلے نہ چلیں وہ الگ بات ہے، لیکن راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. وہ کیا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. اسی راستے میں آپ کو عزت ملے گی، اسی راستے میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ پھر یہ آنکھ، کان، یہ سارا جسم دیا، سمجھنے کی اس میں طاقت رکھی، فہم رکھی. علم باہر رکھا، سمجھ اندر رکھی. ہمارے علاوہ جو کائنات ہے
اس کا علم بھی اندر ہوتا ہے، فہم بھی اندر ہوتا ہے۔ چیونٹی کو لائن بنانا کوئی سکھاتا نہیں ہے، پرواز کو عقاب کو جھپٹنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، سانپ کو ڈسنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، شیر کو پھاڑنا دھاڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ سب اپنا علم اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہی پورا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز، وہ چاہے نباتات ہے، آپ نے کبھی سیب پر آم نکلتے دیکھا؟ وہ جی میں بول گیا، میں نے پتہ نہیں لگا۔ یہ انگور پہ کریلا چڑھ گیا ہو کہ کریلا نکل آیا کہ وہ جی غلطی ہوگی معافی دے دی۔ کریلے کی بیل نے کریلا ہی نکالنا ہے، انگور کی بیل نے انگور ہی نکالنا ہے۔ اور پھر ان درختوں کو پتا ہے کہ کون سا موسم میرے لیے ہے جس میں میں نے نکلنا ہے، اور کس رنگ میں جانا ہے، کس شیپ میں جانا ہے، کس سائز میں جانا ہے، کس ذائقے میں جانا ہے۔ یہ علم ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل، لیکن علم لینے کی طاقت انسان میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اب اگلا سوال، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب بمین 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے، اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جب انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ تو آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو اب تو وجہ کائنات ہے،
آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا. کہنے کہ جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے. تو اللہ کہا دیتا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو. میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے. تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں. پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ. میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے. ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں. جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے. اس میں ایک نام ہے آخری یاسین. کیا ہے بولیں؟ اب سنیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین. اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. میرے رب کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ اول، آخر، ظاہر، باطن کو پھر میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. میرے رب تو اول ایک نہیں، تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، تو آخر دی اینڈ نہیں، تو وہ جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ بلند جس کے اوپر کوئی بلند نہیں، تو وہ چھپا ہوا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ. الاول لیس قبلہ شیء الآخر لیس بعدہ شیء. تیری ابتدا کوئی نہیں. ادھر دیکھنا چاہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی ابتدا نہیں. ادھر دیکھنا چاہوں کہاں پہ دی اینڈ ہوتا ہے، کوئی انتہا نہیں. انت الظاہر، اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کسی کو دیکھنا چاہوں کوئی نہیں. انت الباطن، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ جائے ناممکن ہے. لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو ادھر یہ بھی میرے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہے، جھلک پڑ رہی، اور پیچھے تو بالکل بلائنڈ ہوں، اوپر بھی نظر نہیں، نیچے بھی نظر نہیں. اب جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے اوپر دیکھا تو نیچے والے غائب ہو گئے، جب میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے غائب ہو گئے. میں قربان جاؤں اس رب پہ جو کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات.
تیرے رب کی نظر ہر چیز پر برابر ہے۔ وہ آگے دیکھے تو نیچے چھپ نہیں سکتا، نیچے دیکھے تو اوپر نہیں چھپتا، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں چھپتا، بایاں دیکھے تو دایاں نہیں چھپتا، مشرق دیکھے تو مغرب نہیں چھپتا، مغرب دیکھے تو مشرق نہیں چھپتا، شمال دیکھے تو جنوب نہیں چھپتا، جنوب دیکھے تو شمال نہیں چھپتا، وہ اندھیروں میں دیکھے تو اجالا غائب نہیں ہوتا، اجالے دیکھے تو اندھیرا غائب نہیں ہوتا، سمندروں پہ غور کرے تو غور اس ہر چیز عیاں ہے، غور تو مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ تو غور و فکر سے پاک ذات ہے۔ وہ صحراؤں کو دیکھے تو سمندر کے بلبلے گن سکتا ہے، وہ سمندر کے بلبلے گنے تو صحراؤں کی ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ اڑنے والوں پہ غور کرے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں، نوریوں کو دیکھے تو ناریوں خاکیوں سے غافل نہیں، زندوں کو دیکھے تو مردوں کو روحوں سے غافل نہیں ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اس کی نظر نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ آگے اس کی مثال کیا دی؟ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاء فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ چونٹیاں کتنی چل رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہو جائے تو چونٹی نظر نہیں آتی۔ میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے، اپنے دیکھنے کی مثال کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کالا پہاڑ ہو، اوپر کالی رات ہو، اور کالے پہاڑ کالی رات میں کالی چٹان ہو، کالی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اور چونٹی بھی اس کالی چٹان پر پتوں کے نیچے چل رہی ہو، تو کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے؟ رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، چٹان کا اندھیرا، چونٹی کا اپنا سیاہ رنگ اس کا اندھیرا، اوپر خس و خاشاک اس کا اندھیرا۔ اب رب میرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب ایسی نظر رکھتا ہے، ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چٹان، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ، تو آپ کی فائلیں نہیں دیکھے گا؟ آپ جو کوئی غلط سائن کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا بھی۔ آپ اس قلم سے غلط سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں ابھی پوچھے گا، اور اس سے صحیح سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ اس فائل کو جان بوجھ کے بغیر کسی مقصد کے روک سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، چلا سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن پیچھے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، جس کا دیکھنا صرف میں نے بتایا۔ اگر میرے دیکھنے کو جانتے ہو، جب میں ایسا دیکھنے والا ہوں تو تمہارے دن رات دیکھنے سے غافل ہو سکتا ہوں۔ اس رب نے اپنے فضل و احسان سے یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم فرمایا، اور پچھلی کتابوں میں آمد کا اعلان، ہر نبی سے عہد و پیمان لیا گیا۔ ایک صرف حدیث سناتا ہوں پیچھے سے، پچھلی کتابوں کی ایک روایت سناتا ہوں، حدیث سنیں، روایت، ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع سے کہا قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایع اٹھو، تیری زبان پہ وحی آنے والی۔
شاہی علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مستورات مرد میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا۔ یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے، ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے۔ اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں 1000 برس کی بات ہے، 2000 برس کی بات ہے، جو کہ شاہ علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں، زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیرت النبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے، کہ ہم سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت، سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی۔ اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نعرے لگ گئے، کوئی جلسے ہو گئے، چلو جو نیت اچھی سے کر رہا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے آپ کے محکمے کا نام نہیں آتا ہے، لکھ کے دو نا، میں نے کی ہے کیا نام ہے، اوکھا جانا ہے تھوڑا، SECP، اگلا میں نے یاد نہ کرا، بس اتنا نہیں اتنا ہی کہا۔ ہمارے سارے معاشرے میں، اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے۔ وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کرے، مکھن لگائیں، مکھن بڑا ملتا ہے توڑے دفتراں چ۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا، خوش آمد کیسے کہتے ہیں، میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا۔ اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مداح کے بعد خوشامد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی،
وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں. وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی کھوجی بھی سیرت کی بات ہے. یا معاذ ایاک والتمحد فانہ الذبح. معاذ، کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز. جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو. جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، چونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوشامد سن کے پاگل ہو جاتا ہوں تو واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا. اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں. ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد. اور خوشامد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا. میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے. یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے. بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں. اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں. اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے. اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً. ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے. اتنا بڑا حق ہے. تو جتنی غلامی اولاد کے لیے ہے وہ ہے. جس ماں نے 9 مہینے اٹھایا ہو، ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عبیداللہ بن عمر کے پاس، حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ. طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں، تڑپا کے رکھ دیتی ہیں. اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں. ایک لہر، جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں. تو عبیداللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یعنی یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا، خراسان یہ جو ایران میں، اور میں مکہ پہنچا کندھے پہ بٹھا کے، سارا حج کرایا، تو میں نے ماں کا حق ادا کیا. انہوں نے کہا ولا ظفرۃ واحدہ. تیری ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو. اتنا حق رکھا ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر. آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اپنی اولاد کو بھی عزت دو. ماتحت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی. جو تمہاری جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے. آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، کہ ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی. جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھ لیا، کتنے اے آ گئے، کتنے بی آ گئے، کتنے سی آ گئے، جب ہر وقت ان کے سروں پہ یہ تلوار، 3 سال کے بچوں کو اسکول میں مائیں ڈال دیتی ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ 3 سال کا بچہ بھی اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے. 7 سال تک میرا نبی کہتا نماز پڑھنے کا نہ کہو. نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائی لائٹ ہوا ہے،
7 سال تک وہاں نماز بھی نہ تو کیا کرو کہ پیار دو، چھاؤں دو، جھولی دو، گود دو. جو ماں 2 بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے اسکول پھینک آتی ہے کہ میری جان بخشی جائے، 30 بچوں کو ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے گی؟ اپنے بچوں کو اسکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں، وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے. ہمارے اسکول کے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کاروبار بن چکا ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارا نظام تعلیم نہیں، ہمارے تعلیمی ادارے تو کاروبار بن چکے ہیں. ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں. جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی. ایسے ایک لطیفہ ہے کہ اچھا اوپر سے تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے 30 بچے 20 بچے پکڑا دیے، ایک چی کر رہا ہے، ایک باں کر رہا ہے، کوں کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے. تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا، بس ہوں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تیرے سر پہ ہی لتر مارے گا بڑا ہو کے. ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی، کہا بچوں بولو CUP سپ. تو بچے کہنے لگے مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہ نہیں بولو CUP سپ. تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. سب والدین بیٹھے ہوئے، ماں باپ بیٹھے ہوئے. میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا. اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ 7 تو گھر ہیں. اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے. میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم 5 قیامت میں اکٹھے ہوں گے. میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں. ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں. اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں. وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی. حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے. تو اب میں نے لگام لگی، میں جا نہیں سکتا. تو تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں. پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے. چاند کا 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں. کھڑے ہو جاتے.
اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی. پھر اولاد کا بھی کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں. میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا. آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں. جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں. ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کانفرنس بھی ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے، تو چکوالج کی ہو رہا ہے تو انہوں کی پتا، جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی، اوپر سے نظام ہو خوشامد والا تو تباہی ہے. عبد الملک ابن مروان اموی بادشاہوں میں، مروان کے بعد پہلا جب بادشاہ بنا تو جو جیسا بھی تھا، لیکن اس کی آپ بات سنیں. جب وہ بادشاہ بنا کہا بھائی دیکھو چند باتیں میری سن لو، اپنی درباریوں سے کہا میری چند باتیں سن لو، کوئی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے، جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ اپنی زندگی کی پھر خیر منائے. کوئی میرے سامنے خوشامد نہ کرے، میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تم مجھے نہیں جانتے ہو، لہذا کوئی میری خوشامد نہ کرے، اور کبھی مجھے کسی کے خلاف نہ بھڑکایا جائے. میں بادشاہ بن چکا ہوں، میری تلوار نیام سے باہر ہے، اگر مجھے کسی نے غلط کسی کے خلاف بھڑکا دیا اور میری تلوار چل گئی تو صرف میں مجرم نہیں ہوں گا، وہ بھی مجرم ہوگا، پھر ان کی بھی نسلیں برباد ہوں گی. لہذا کوئی میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کرے میرے سامنے. تو لفظ تو ایک تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن مفید ہی ہوئی. پہلی کتابوں میں کہ ایک نبی بھیجوں گا لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کوئی یوں کہے جو میری بےزتی ہوگی. کیونکہ عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے. جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے. جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوا پکتا ہے. جب وہ 3 سال کے اسکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ماؤں نے اپنی ممتا، اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اسکول کے حوالے کر دیا. تو وہ مجھ سے چند مائیں کہ تو پھر کیا کریں، اسکول ہی پھر داخلے نہیں ملتے. میں نے کہا تو ہکو صرف یہی سکول رہ گئے تو میرے کو لیا، میں 10 سال دا بھی داخل کر لوں. ویسے میں نے مذاقن کہا کتنے اسکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا؟ یہ ماؤں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں میرا. ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑا غرض ہے، ان کو تمہارے پیسوں سے غرض. تو عزت نفس لا یقول الخنا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ میرے گھر کا ہے، یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں، گھر کا ہے. جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی. تو میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے. 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والد ٹریکٹر لے کر آئے تھے 14,000 کا. تو بڑی ہل ہو گئی بھی، میاں لبک 14,000 کا ٹریکٹر لے آئے. 14,000 وہ 1,000 کو نہیں دیکھتا تھا اس وقت. تو 14,000 کا ٹریکٹر، وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک 14,000 کا ٹریکٹر لے لیا. تو وہ بیل ہوتے تھے. ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. تو 1-2 دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا. تیسرے دن ان کا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں، داند جڑا بیل ہے تو چارہ نہیں، پٹھے نہیں کھا رہا.
تو ابا جی نے مرحوم نے بلایا ڈاکٹر. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بیچارہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا ایک پتہ کوئی. تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب, تو والد صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا, کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ دتا کسائی, تو اس کو دتو کسائی کہتے تھے. ابا جی نے کہا جی اے ہے دتو, اوے اوریا. اس کو بلایا, بیل کے سامنے بٹھایا, جوتا اتارا اور 5-7 اس کے سر میں مارے, ٹھا ٹھا ٹھا. کہنا جی پٹھے پاؤ. پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا. یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں, گھر کا, سنی سنائی نہیں سنا رہا ہوں, اپنے گھر کی بتا رہا ہوں. ابا جی نے کہا ایک ہی جادو ہے. انہوں نے کہا جادو نہیں ہے, یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا. اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کیوں, میں تو چنگا بھلا کام دے رہا. آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلی ہوگی میرا بدلہ ہو گیا, اس پٹھے کھا لے. عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے. ہم ماتحت کو ذلیل کریں, اوپر والوں کو مکھن لگائیں, نیچے والوں کو ذلیل کریں. یہ مائیں اپنے بچوں کو ماریں بھی صحیح, پھر کہیں ان کی وہ خدمت بھی کریں. یہ کیسے ہوگا؟ اور ایک واقعہ میرا چشمدید ہے. ایک میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا, تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کرتے. ایک گھوڑا سفید رنگ تھا, اسے نکرا کہتے ہیں, تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا. کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا, چلتا نہیں تھا. پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا. ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر, اور ہمارا کوچوان اس کو چلا رہا, چاچا گامو مرحوم اس کا نام تھا. تو اس نے اس کو چھانٹا مار دی. یہ میرا دیکھا واقعہ ہے. وہ کھڑا ہو گیا, وہیں کھڑا ہو گیا. اس نے سارے زور لگائے, ہلا نہیں. 3-4 آدمی بولا. جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دیہاتی ٹرک تھا, 2-3 آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھماتے تھے. پہیا گھوم کر جب وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہوک اس کے پشت میں ہی پیچھے, تو پھر وہ چل پڑتا تھا. تو انہیں 3-4 ادھر 3-4 ادھر زور لگا لی, وہ ہلا ہی نہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا. وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دا نام ہن تا ٹور پاؤ. یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے آ کے لگام اٹھائی, گھوڑا چل پڑا. لائی آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے گا, میرے لیے کافی ہو جائے گا, ان مستورات کے لیے کافی. کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے. بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے. بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتے. بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بول ہم نہیں بولتے. بطور باس مجھے ماتحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے. بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم نہیں بولتے. ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے. تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئی, محبت نام کی شے مٹ گئی. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو وفا محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناگن بن جاتی ہے. میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد اکٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے. اور اللہ کی قسم 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑوا بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, میں نے کیا کہا, صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی؟ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. لا یقول الخنار, جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے, کسی کا آنسو بہہ جائے, کسی کا
کسی کی آہ نکل جائے، کسی کی فریاد نکل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے۔ اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میٹھے بول سے، اچھے اخلاق سے۔ محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے۔ عہدے کی عزت صرف آپ کے سامنے ہوگی، 4 قدم باہر جا کر آپ کو گالیاں نکالیں گے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو 2 آدمی میرے پیچھے بیٹھے تھے، تو ایک ہمارے علاقے کا بڑا آدمی انٹر ہوا، ساتھ نوکر حقہ اٹھایا ہوا اور بیگ اٹھایا ہوا۔ یہ دونوں نے تسبیح نہ اے فلانا، اس کی ماں بہن ایک کر دی، اتنی گالیاں اس کو نکال۔ اور جب وہ قریب آیا، سردار صاحب آؤ نا، تشریف تو لے آؤ نا۔ وہ سردار دا کلہ ہور چا ہو گیا، میری تو بڑی عزت ہے، حالانکہ مجھے تو پتا تھا کیا عزت ہوئی ہے۔ یہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر لیں۔ جانور بھی آپ سے پیار کریں، انسان تو انسان ہے، جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ کتنی ہی کڑواہٹ ہو پی جائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کون ہے؟ آپ نے کہا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی۔ اور ان کو سمجھایا ایسے جیسے معصوم بچے کو سمجھا، معاذ تجھے پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، پہلے فزیکلی زبان نکالی، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ اسے قابو میں رکھو، اور اس کو تعبیر کہہ دیے شریعت کا خلاصہ۔ پورا دین زبان کے اندر بند کر دیا، زندگی، معاشرت، ہر چیز کو کہا اسے قابو میں رکھو، کہ یہ کھل جائے تو سارا معاشرہ بے قابو ہو جاتا اور سارا معاشرہ امبیلنس ہو جاتا، اور یہ قابو میں ہو تو گھر آباد، عزت محفوظ، رشتے آباد، محبتیں باقی۔ اور چونکہ یہ مشکل کام تھا تو یوں دکھا کے کیا کہ معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ میں حدیث پوری کر دوں، ادھر چلا تو چلتا چلا گیا۔ ایک نبی بھیج رہا ہوں، سبحان لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا، دیکھو ہم نبی نہیں ہیں، ہم سے ہوگا تو اللہ نے ازالہ رکھا ہے، اگر ہو جائے تو معافی مانگ لینا، میں قربان جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حنین کی جنگ میں پہلے شکست ہو گئی، جنہوں نے بھی تھوڑی بہت سیرت پڑھی ان کو معلوم ہوگا۔ حنین کی جنگ جب ہوئی تو وہ حوازن کا جو قبیلہ تھا وہ دروں میں چھپا بیٹھا تھا، اور یہ گھاٹی سے گزر رہے، اوپر سے تیر برسائے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایک صحابی کا پاؤں بھاگتے ہوئے ہمارے نبی کے پاؤں پہ آن لگا، آ پڑا، تو وہ جوتا تھا، جنگی جوتا، ہارڈ قسم کا، تو آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کو بھاگتے کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، سوٹا نہیں تھا، چھڑی تھی، اب یوں مار کا اوجعتنی، ارے تو نے دیکھ کے تو بھاگنا تھا، تو نے میرا پاؤں کچل دیا، مجھے تکلیف پہنچائی تو نے۔ انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تو چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟
ٹھیک ہے نا میری بات سمجھ میں آئی؟ کہ انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا تو اس پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ وہ کہتے ہیں جب میرے کان میں آواز پڑی اوجعتنی، مجھے تم نے دکھ دیا، تو کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی میری تباہی بربادی کا فیصلہ سنائے گی۔ کہ رات میں سو نہیں سکا، ساری رات جاگتا رہا، فجر کی نماز پڑھی تو اعلان، اپنے خیمے میں پہنچا تو اعلان ہوا کہ جس شخص کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے، جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ پڑ گیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ کہنے لگے میں نے کہا لے ہو گئی نا گل پوری، اب پتہ نہیں تیرے لیے کیا سزا آ رہی ہے۔ کہ میں ڈرتے ڈرتے پہنچا، آپ تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے دیکھ کے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میرے بھائی کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، وہ پاؤں والی بات ہی چھوڑ دی، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی تو میں اس پہ معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں آپ کو پہلے کیا بتا چکا ہوں کہ لوہے کے لباس پر تو تلوار اثر نہیں کرتی تو چھڑی کیا کرتی؟ کہ میں ایک تو آپ سے معافی مانگنی ہے اس لیے آپ کو بلایا ہے، اور دوسرا کیا، یہ ذرا سننے والی بات ہے، اور دوسرا وہ جو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی اس کے ازالے کے لیے میرے پاس ایک ہی تجویز آئی ہے ذہن میں، اللہ نے ڈالی ہے، یہ میرے پاس 60 اونٹنیاں ہیں، میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، لے جائیں۔ 60 اونٹنیاں عرب کی سب سے قیمتی متاع اونٹنی تھی، اونٹ بھی نہیں، اونٹ سے تو آگے نسل نہیں چلتی، اونٹنی بچے دیتی ہے، تو 60 اونٹنیاں اس کو دیں ایک چھڑی مارنے پر۔ ہم بشر ہیں، عام انسان ہیں، عام مرد عورت ہیں، ہم سے زبان کھل جائے گی، جب کھلے فوراً معافی مانگ لو، اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اپنے آپ کو شکست دے کے معافی مانگ، تو اللہ آہستہ 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 آپ کے منہ میں شہد بھر دے گا۔ اور اگر آپ نے کہا میں بڑے باپ کا ہوں، میں کوئی چھوٹا تھوڑا ہی ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، تو پھر وہ انانیت جگہ پکڑتی رہے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، لا یقول الخنا، اور انانیت سے اگلا جو آیا ہے وہ بھی انانیت سے متعلق ہے کہ وہ میرے نبی کا بول کیسا ہوگا، تواضع کیسی ہوگی، اب وہ بھی سن لیں۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، سبحان، ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے، خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ اور میرا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گی۔ کیا تشبیہ ہے، بلندی کتنی ہے، قاب قوسین او ادنی، اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ یہ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیس علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے، واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا۔ میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کچھ جگہ پکڑے، کہ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ
کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ تھے۔ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔